السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام ہے۔ گرم وڈی بردان چین عزت دار مار رحمہ کو بفصل کی طرف سے سلام ہے۔ بہرحال کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنگ چلوں کی مابلنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ پرعظم چیزیں ہو رہے ہمارے دیش میں، بالکل نہ کبھی ہم نے دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا، ویسے انمول چیزیں ہو رہی۔ میں آتا ہوں سپریم کورٹ کی اس CGI کے اوپر جو چپل پھینکی گئی تھی، ان کمزرفوں نے جس نے بھی پھینکی تھی، جس کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا، جس کا دماغ تھا، وہ سارے کے سارے ابھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور ان کو سزائیں بھی ایسی سزائیں ہو رہی ہے، کسی کو 15 سال ہو گئی، کسی کو 17 سال ہو گئی۔ یہ ٹوٹل 19 جنوں کا نام ابھی سامنے آئے۔ اس میں ہو سکتا ہے بہت بڑا ایک وہ ہوگا، کیونکہ انہیں بتایا کہ ہم سناتن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ انہیں سناتن ہی نہیں، انہیں ایک RSS کا ایسا چٹا نکلا، کیونکہ اس کے بارے میں پولیس نے ساری تحقیق کی، سارا کچھ معلوم کیا، اس کے بعد یہ نتیجے میں پہنچا ہے کہ سپریم کورٹ اور خاص کر CGI صاحب نے اس کے پیچھے تو بہت بڑے ہاتھ آئے ہیں۔ اب میں بولوں گا تو یقین بھی نہیں آئے گا آپ لوگوں کو، لیکن وہ ناموں کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ پہلا نمبر اور دوسرا نمبر اور تیسرا نمبر، اب کون ہے دیش میں پہلے، دوسرے اور تیسرے، آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ اس کے فوٹوز نکلے، اور ان لوگوں کی یہ حادثے سے پہلے جو اس نے چپل نکالا تھا مارنے کے لیے CGI کو، اس سے 2 دن پہلے وہ بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ بھی کرا تھا۔ یعنی یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت لیا گیا۔ یہ جو حرکت کی گئی نیچ حرکت ہے، ساری دنیا میں اس کی تھو تھو ہو رہی ہے۔ اب CGI صاحب تو پہلے نمبر کو بھی نہیں بول سکتے کہ ریزن لکھ دے، دوسرے نمبر کو بھی نہیں بول سکتے، لیکن ان بدحیاؤں کو، بد کلاموں کو، ان کمزرفوں کو خود یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ حرکت ہم جو تو کر رہے ہیں، اس سے دیش کے سنویدھان اور دیش کے اوپر اور دیش واسیوں کے اوپر کیا فرق پڑے گا۔ دوسری چیز، ساری دنیا میں اس وقت تھو ہو رہی ہے، ساری دنیا میں اس وقت تھو ہو رہی ہے، لیکن CGI کا بند الفاظ میں یہی کہنا ہے، اس مرتبہ سنیاسی کو تو صحیح کام کریں گے اس کا، کیونکہ وہ مارنے والا اس کا رشتہ دار نکلا ہے۔ جو مارنے کی کوشش کرا وہ ٹخلے کا، گنجوٹی کا، گنجے کا، وہ کم وقت کا، وہ کنڈم لولی کا، ویڈس لولی کا، وہ خط گڈا منہ بڈھے کا نام نکلا ہے، کیونکہ وہ اس کے ریلیشن میں بھی ہے، رشتہ داری میں بھی ہے۔ اور دوسری چیز، وہ لوگ ہر دن، ہر 2 دن، 1 دن میں ملاقات کرتے ہیں، اور اسی کے گھر میں سے نکلتا ہوا اس کو دیکھا گیا ہے۔ یہ سارے پختہ ثبوت جب سپریم کورٹ میں جمع کیے گئے، اس کے بعد CGI صاحب جو سپریمو ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خود تھوڑی دیر تو آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، اور ان کا منہ بند ہو گیا۔ وہ سوچتے رہے کہ کس دیش میں وہ چیف جسٹس ہے، جب دیش کے چیف جسٹس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا، تو عام ناگرک، عام بھارتی کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے، اس کا اندازہ ان کو ہوگا۔ اس لیے ایسے ڈیسیشن، ایسے ججمنٹ لیے گئے، جو کہ وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو
کل یا پرسوں کی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور معلوم ہو کہ کیا کچھ چل رہا ہے دیش میں، کیونکہ یہ کم ظرفوں کو اب بخشنے کا ٹائم نہیں ہے، اب ان کو کفر کردار تک لے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس کے انجام تک لے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ پہلے نمبر کو بھی نہیں چھوڑنا، دوسرے نمبر کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ لوگوں کو اتنی سخت سے سخت سزا دینا تاکہ دوسروں کے لیے ایک عبرت پیدا ہو جائے۔ ایسی حرکت کرنے سے پہلے وہ 4 مرتبہ سوچے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے، بعد میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے ایسے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس میں بونے کا ہاتھ ہے، اس میں پہلے نمبر کا دوسرے نمبر کا ہاتھ ہے، جس میں یہ RSS والوں کا تقریباً لوگوں کا ہاتھ ہے، اور جس میں 19 لوگوں کو تو سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ اب دیکھنا ہے اور کتنے پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ چھانبین جاری ہے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور کئی لوگوں کو گرفتار اس میں کیا جا رہا ہے، اور پوچھ تاچھ چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری تو پہلی نظر بنے بھی ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔